کیوں اللہ کے نبی نے کہا کہ جب نماز کا وقت ہو جائے تو نماز کے فوراً چل دو؟ لیکن دو ہی چیزیں یہاں پر اس کی اجازت موجود ہے بس. اگر آپ کھانا کھا رہے ہیں اور نماز اذان ہو گئی تو پہلے کھانا کھا لو، چھوڑ کے مت جاؤ. اگر کھانا کھا رہے ہو تو ابھی پک رہا، بیوی لینے گئی اور اذان ہو گئی تو اب نہ کھاؤ، پہلے نماز پڑھ لو پھر آ کر کھاؤ. لیکن کھانا لگ چکا اور آپ ایک دو لقمہ کھا چکے، اب اذان ہونے لگی تو اب کھا لو، تو اب کھا لو. ایسی آپ تھوڑا لیٹ اٹھے، سحری میں تھوڑا سا وقت باقی ہے، آنکھ لگ گئی نہیں اٹھ پائے، اٹھے تو سحری کا ٹائم ختم ہونے والا ہے، ابھی ہوا نہیں ہے، فوراً بیٹھ جاؤ سحری کرنے کے لیے. سحری کرنے میں دو تین لقمہ آپ نے کھایا اور فوراً سحری کا ٹائم ختم ہو گیا، مسجد سے آواز آئی سحری کا ٹائم ختم ہو چکا ہے یا اذان کی آواز آئی، تب چھوڑو نہیں، آپ اتنا کھا لو جتنے میں آپ سمجھ سکو کہ میں دن بھر بھوکا اور پیاسا رہ سکتا ہوں. اتنی پرمیشن ہے شریعت کے اندر، اتنی اجازت ہے. چھوٹے چھوٹے مسئلوں کی مصلحت جب سمجھتے ہیں ہم نا تب پتا چلتا ہے کہ کیا ہوتا ہے. کیوں نماز پڑھنے والے کے سامنے سے گزرنے کو اتنا بڑا گناہ بتایا؟ کیوں کہا کہ جب اذان ہو جائے اور آپ کو پیشاب یا لیٹرین لگ رہی ہے تو پہلے پیشاب کر لو، فارغ ہو جاؤ، لیٹرین کر لو، فارغ ہو جاؤ، اس کے بعد جاؤ. اگر ایک دو رکعت چھوٹ رہی ہے تو کوئی بات نہیں، چھوٹ جانے دو، لیکن پہلے ان چیزوں سے فارغ ہو جاؤ. جب جلسے میں آپ کو بیٹھنا تھا تو پہلے ان تمام چیزوں سے فارغ ہو کر بیٹھیے، اپنا دماغ اس طرف لگائیے. تھوڑا بہت پیشاب لگے تو برداشت کر لیجئے، جب برداشت سے باہر ہو جائے نہ کر پاؤ تب اٹھ کے جائیے، کیونکہ وہ بھی ہماری زندگی کا ایک حصہ ہے اور وہ بھی ضروری چیز ہے، تب ہمیں اور آپ کو جانا چاہیے. اب کوئی بھی اگر 80-90 سال کا بڈھا بھی اٹھ کے جائے گا یہاں تو میں یہ سمجھوں گا وہ چاچی کے پاس جا رہا ہے، حالانکہ وہ چاچی کے لائق اب رہا نہیں گیا، لیکن پھر بھی ہم یہی سمجھیں گے کہ وہ چچی کے پاس جا رہا ہے. تو میرے بھائیوں ادھر توجہ دیجیے آپ. تو کیوں کہا؟ دیکھیے بات کہاں سے نکلتی ہے اور کہاں چلی جاتی ہے. آج بھی ایسی لڑکیاں موجود ہیں جو جسم بیچ رہی ہیں، پیسہ لیتی ہیں اور جسم بیچتی ہیں. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ جرم. ہم اس کو کیا کہتے ہیں؟ گندا کام ہے نا. کسی سے بھی کھڑا کر کے پوچھ لو کیا ہے؟ غلط کام، نہیں ہونا چاہیے، غلط کام ہے، یہ جرم ہے، یہ ٹھیک ہے. لیکن جو ایسا کر رہی ہیں ان سے پوچھو تم یہ گندا کام کیوں کر رہی ہو، تو وہ کیا کہتی ہیں؟ گندا کام کہاں ہے، ہم تو دھندا کر رہے ہیں، یہ ہمارا بزنس ہے، ہمارے پاس اور کوئی ذریعہ نہیں ہے. بھائی ہر چیز دنیا میں بک رہی ہے، ہم اپنا جسم بیچ رہے ہیں، پیسہ لے رہے ہیں. دیکھیے دونوں انسان ہیں، آپ ایسا سوچ رہے ہو آپ بھی انسان ہو، وہ ایسا سوچتی ہیں وہ بھی انسان ہے. سوچ بدل گئی، ہماری سوچ یہ ہے کہ یہ گندا کام، ان کی سوچ یہ ہے کہ یہ دھندا، بزنس. اللہ نے کہا وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا کیا ہے. سوچ بدلو پہلے. طوائف یہ غلط کام تبھی چھوڑ پائیں گی جب وہ اپنی سوچ بدلیں گی. اگر ان کی سوچ یہ ہو گئی کہ نہیں یہ بزنس ہے تو کبھی بھی وہ اس کام کو نہیں چھوڑیں گی. آپ قیامت کے دن کی تیاری تبھی کر پائیں گے جب آپ سوچو گے کہ ہمیں جنت بیٹھے بٹھائے نہیں ملے گی، اس کو پانے کے لیے ہمیں عمل کرنا پڑے گا، اور جہنم سے ہم تبھی بچ پائیں گے جب ہم گناہوں سے بچیں گے. یہ سوچ ہونی چاہیے ہماری. اسی لیے قرآن نے کہا پہلے سوچو. ابھی اسی آیت پہ چل رہے ہیں، ابھی تقریر ختم نہیں ہوئی ہے، ابھی وَلْتَنْظُرْ ہی پہ چل رہے ہیں، ابھی مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ کا نمبر تو بعد میں آئے گا. ابھی اسی کو پہلے سمجھو. سوچ کیسے بدلی جائے گی؟ سوچ. ایک لڑکی اسکرٹ پہنی ہوئی ہے، برا پہنے ہوئی ہے اور جا رہی ہے اسی طریقے سے، اس سے پوچھو صاحب یہ ڈریس کیوں پہنے ہوئے ہو، اس کی سوچ دیکھیے کیا ہے، کیا ہے، واٹ از پرابلم. وہ ہم سے الٹا کہے گی اپنی سوچ بدلو. یہی ہو رہا نا آج.
اگر کوئی لڑکی شارٹ کپڑے بےہودہ کپڑے پہن لے اور کوئی آدمی بیچارہ کہتے ہیں یہ تو کتنا ببال ہوتا میڈیا، دیکھو پہناوے پر بھی پابندی لگ رہی ہے، اس کی مرضی وہ یہ پہن رہی ہے. اور وہ کیا کہتی لڑکیاں، ارے تمہاری سوچ ہی گندی ہے، تم اس نظر سے دیکھتے کیوں ہو، تمہاری سوچ ہی گندی ہے. آگ پیٹرول کے پاس آئے اور پیٹرول کو آپ یہ کہو کہ وہ آگ نہ پکڑے، کیوں لکھا رہتا ہے پیٹرول پمپ پر نو اسموکنگ، یہاں دھومر پان نشید، بیڑی سگریٹ پینا سخت منع ہے، کیوں لکھتے ہو؟ کیونکہ معلوم ہے کہ یہاں ماچس جلا کر سگریٹ پینا جو شروع کیا، اگر ایک چنگاری بھی پیٹرول میں یا ڈیزل میں چلی گئی تو آگ لگ جائے گی، اسی لیے لکھا ہوتا ہے نو اسموکنگ. پیٹرول پر پمپ پر لکھتے ہو نو اسموکنگ، آگ مت جلانا، بھڑک سکتی ہے. سوچو جب جوان لڑکے اور لڑکیوں کو ایک اسکول میں ایک ساتھ پڑھاؤ اور یہ کہو کہ سوچ بدل. لڑکی آگ ہے، لڑکا پیٹرول ہے، اور ان دونوں کو ایک جگہ بٹھا کے یہ امید رکھو کہ آگ پیٹرول کو نہ پکڑے اور پیٹرول آگ کو نہ پکڑے، ایسا ہو ہی نہیں سکتا. تو ہم کو سوچ بدلنے کی ضرورت ہے یا تمہیں سوچ بدلنے کی ضرورت ہے؟ لیکن نہیں صاحب، میڈیا والے مولانا جرجیز کے پیچھے پڑ جائیں گے، ایسے کپڑے پہننے والوں کے پیچھے نہیں پڑیں گے. وہ لڑکی سے پوچھو کہ یہ کپڑے کیوں پہنے ہو، کیا کہے گی؟ فیشن ہے. سوچ دیکھیے کیا کہے گی؟ فیشن ہے. آپ سے پوچھو آپ کی بیٹی یہ کپڑے پہن کے جا رہی ہے، جینس ٹی شرٹ، کیا کہیں گے؟ فیشن ہے. کیا کروں مولانا، آج کل کوئی نہیں مانتا، فیشن ہے. ہماری سوچ کیا ہے؟ فیشن ہے. چلو، لیکن نبی نے کیا کہا ہے اس کو؟ ہماری اور آپ کی سوچ سب بیکار ہے. شریعت کیا کہتی ہے؟ چلو اب بتا دیتے ہیں شریعت کیا کہتی ہے. سوچ کو شریعت کے مطابق بدلنا پڑے گا. معاف کیجئے، بہت ہی چھما مانگتے ہوئے معذرت کے ساتھ کہہ دیتا ہوں، شریعت کو نہیں بدلا جا سکتا ہے. ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہوگا، شریعت نہیں بدلی جائے گی. کچھ سالوں پہلے ایک یونیورسٹی میں میرا پروگرام چل رہا تھا، پروگرام جامعہ ملیہ میں دلی میں. تو وہاں لڑکے لڑکیاں ایک ساتھ بیٹھے ہوئے تھے. تو میں نے منع تو نہیں کر پاؤں گا، آج کل فیشن ایسا ہے، تو میں نے یہ کہا کہ ایسا کرو کہ لڑکے ایک طرف ہو جائیں، لڑکیاں ایک طرف ہو جائیں، ایک ساتھ نہ بیٹھیں. بہرحال وہ ہماری بات مان لی گئی اور الگ الگ ہو گئے، لیکن پردہ نہیں تھا. ہم نے اپنی بات کہہ دی تو ایک سب. لیکن وہاں جو فنکشن تھا، ارلی فنکشن، اس میں ایک لڑکی نے آ کر اسپیچ دی. وہ اللہ بہتر جانے کون تھی، خیر مسلمان تو نہیں تھی، لیکن وہ تھی بڑے گرم ہاٹ کپڑے پہنے ہوئے، جینس وینس ٹائٹ وائٹ، اور اس نے بڑے عجیب طریقے سے اسٹائل میں تقریر کرتے ہوئے، اسپیچ دیتے ہوئے 5 منٹ میں اس نے ہمارے اوپر جوتے مارے بہت زیادہ. اسپیچ میں اشارہ ہے. آج کل یہ روڑی وادی سوچ ہے، ایسی سوچ ہے، لڑکے اور لڑکیوں کو ایک ساتھ بٹھانے پہ ایسا ہوتا ہے. زمانہ بہت تیزی کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہے. پہلے 4 مہینے میں آدمی سعودی عرب پہنچتا تھا، گھوڑے اور اونٹ پہ بیٹھ کے پانی کے جہاز پہ سفر کرتا ہوا تو 20 دن میں جاتا تھا، آج 4 گھنٹے میں پہنچ جاتا ہے. ترقی کا دور ہے، زمانہ بہت تیزی کے ساتھ ترقی کر رہا ہے. اسلام پھر اس نے کہا کہ دھرم بھی پرانے ہو جاتے ہیں. ہندو دھرم اتنا پرانا، عیسائی دھرم اتنا پرانا، اسلام دھرم 1400 سال پرانا.
اس سے ہم اندازہ نہیں لگا پائے. اس نے سب دھرموں کا نام لیا تو ہم نہیں سمجھ پائے کہ وہ کون ہے. تو اس نے سب دھرموں کا نام لیا. تو اسلام کو بھی, ہر دھرم کو بھی اب موجودہ دور کے حساب سے بدلنا چاہیے, کیونکہ پرانی چیزیں بدل کر نئی چیزیں آتی ہیں. اس نے کہا یہ مائک جب پرانا ہو جاتا ہے تو نیا مائک آتا ہے, پرانی کرسیاں جب پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی کرسیاں آتی ہیں, ٹیبل جب پرانی ہو جاتی ہیں تو نئی ٹیبل آتی ہے. ہر پرانی چیز کو گھر سے ہٹا کر نئی چیز کو لایا جاتا ہے. لہٰذا اسلام بھی 1400 سال پرانا ہو گیا, کرسچن بھی 5000 سال پرانا ہو گیا, 2000 سال پرانا ہو گیا, یہودیت بھی بہت زیادہ پرانی ہو گئی. اس نے ایسی ایسی تقریر کی, اور میں سوچنے لگا کہ اس کو کیا جواب دوں, کیونکہ میری تقریر تو بات میں ہی ہونا تھی. دماغ بنایا, کچھ ڈھونڈا, اب اتنی ارجنٹ وہیں بیٹھے بیٹھے کہاں سے دماغ بناؤں, اور جوتی تو مار گئی. بہرحال لاسٹ میں جب ہمیں بولنے کا ٹائم ملا تو 10 منٹ کا ٹائم ہمارے لیے بھی تھا. تو میں نے کہا, بچوں کو مشورہ دیا کہ اللہ تعالیٰ آپ کو پڑھائے لکھائے, جس مقصد کے لیے آپ آئے ہیں آپ کو کامیابی دے. بول کے, علم کے اوپر بول کے پھر ہم اس ٹاپک پہ آ گئے کہ ابھی ہماری ایک بہن آئی تھی, ہماری سسٹر تھی, اس نے تو دھرم ہی کو بدلنے کی بات کہہ دی. میں نے کہا دھرم ہمیشہ انسان کو بدلتے ہیں, اور دھرم نہ ہو تو ہم انسان نہ رہیں. دھرم ہمیں انسانیت سے لاتے ہیں, وہ کوئی بھی دھرم ہو. جس دھرم کے اندر انسانیت نہیں ہے وہ دھرم نہیں رہتا ہے. میں نے کہا کہ ایک بات ہماری سسٹر نے بہت اچھی کہی ہے کہ پرانی چیزیں بدل کر نئی چیزیں آتی ہیں. اس لیے اسلام کو بھی جو 1400 سال پرانا ہو چکا ہے اس کو بھی اب بدل کر نئے سسٹم پر لاگو کرنا چاہیے. وہ کیا ہے, بلاತ್ಕಾರ ریپ کرنے والے کو سزا دو, سنسار کر دو, پتھروں سے مار مار کے, چور کے ہاتھ کاٹ ڈالو, یہ کوئی سزا ہے؟ ہاتھ کاٹنے کے بعد وہ آدمی سماج کے لیے بوجھ بن جائے گا, پھر کمانے کے لائق نہیں رہے گا. یہ باتیں آپ نے کہی ہیں, لیکن میری سسٹر, میں آپ کو بتا دینا چاہتا ہوں کہ یہ دنیاوی چیزیں بدلی جا سکتی ہیں, قدرتی چیزیں نہیں بدلی جا سکتی. ایک ایگزامپل, ایک مثال دے دیجئے. ہماری وہ سسٹر ایسی بیٹھی تھی سامنے, ہماری یہ میری سسٹر, ایک ایگزامپل دے دیں ہمیں کہ کوئی بھی پرانی چیز جو قدرتی طور پر پرانی ہو آج اس کو بدل کر نیا کیا جا سکتا ہو. میں نے کہا میڈم, سورج جب سے نکلنا شروع ہوا ہے پہلے دن سے آج تک ایسٹ سے نکلتا ہے اور ویسٹ میں چھپتا ہے, پورب سے نکلتا ہے اور پشچم میں ڈوبتا ہے. یہ تو اسلام سے بھی زیادہ پرانا ہو چکا ہے. اب آپ کے حساب سے اس نیم میں چینجنگ آنی چاہیے. اب سورج کو پشچم سے نکل کر پورب میں ڈوبنا چاہیے. ہم نے کہا میڈم, ہم نے ہمیشہ یہ دیکھا ہے, آم کے پیڑ میں آم, انگور کی بیل میں انگور, تربوز کے بیج سے تربوز پیدا ہوتا ہے. یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب گورنمنٹ سے کہیے کہ آم سے امرود, اور امرود سے انگور, اور انگور سے کھجور, اور کھجور سے تربوز پیدا ہو. یہ سسٹم بہت پرانا ہو چکا ہے. ہم نے کہا سسٹر, ہم نے شروع سے یہ دیکھا ہے, گائے بچڑا دیتی ہے, بھینس بھی بچڑا دیتی ہے, اور مرغی انڈا دیتی ہے, کبوتری انڈا دیتی ہے. ہم نے کہا یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب کبوتری کو بچہ, مرغی کو بچہ, بھینس اور گائے اور بکری کو انڈا دینا شروع کر دینا چاہیے, کیونکہ اب پرانے سسٹم کو چینج ہونا چاہیے, چینجنگ لانی چاہیے. ہم نے کہا سسٹر, ہم نے یہ دیکھا ہے کہ ماں کے پیٹ سے پہلے بچہ پیدا ہوتا ہے, پھر دھیرے دھیرے جوان ہوتا ہے, لاسٹ میں بوڑھا ہوتا اور پھر مر جاتا ہے. یہ نیم, یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. اب بچے کو پیدا کرنے کے بعد پھر اس کو کھلا پلا کر
18-20 سال لگ جاتے ہیں اس کو بڑا کرنے میں. اب یہ سسٹم بدلنا چاہیے. اب آٹومیٹک وہ نیم ہونے چاہیے کہ اب اتنی محنت نہ کرنا پڑے پالنے اور پوسنے میں. اب جوان ہی کو پیدا ہونا چاہیے اور پھر بچہ ہو کے دھیرے دھیرے مرنا چاہیے. اب ماں کے پیٹ سے پہلے بوڑھا پیدا ہو, پھر جوان ہو, پھر بچہ ہو کے مرے. یہ سسٹم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے, اس کو آپ چینج کروائیے. اب وہ ہمیں گھور کے دیکھ رہی ہے. میں نے کہا اس طرح گھور کے مت دیکھو, ہم لوگ تو مولوی ہیں, کمزور دل کے ویسے ہی مر جائیں گے. ایسے گھور کے مت دیکھو سسٹر, میں بار بار بول رہا ہوں سسٹر, اس نیم کو آپ بدلنا چاہیے. اچھا چھوڑیے سسٹر, اس سارے نیم کو آپ نہیں بدل سکتی ہیں کیونکہ یہ آپ کے بس کی بات نہیں ہے. چلیے اپنے ٹیچر سے کہیے, چلیے اپنے ٹیچر سے کہیے, سسٹر بتائیے 2+2 کتنا ہوتا ہے؟ آپ بتائیے. اسی سے میں نے پوچھا کتنا ہوتا ہے, کہتے 2+2 4. ہم نے کہا 2 2 4 اور 4 4 8. یہ تب سے پڑھایا جا رہا ہے جب سے اسکول اور کالج کی بنیاد پڑی ہوئی ہے, اور آج تک یہی پڑھایا جاتا رہا ہے. میں کہنا چاہتا ہوں کہ یہ نیم بھی پرانا ہو چکا ہے. میتھمیٹکس کے ان اصولوں کو بدلنا چاہیے. اب 2 2 3 اور 3 3 5 ہونا چاہیے, کیونکہ 2 2 4 اور 4 4 8 یہ نیم بھی بہت پرانا ہو چکا ہے. آپ چھوٹے سے نیم اپنے اسکول اور کالج کے اس نیم کو نہیں بدل سکتی ہیں. چلیے آپ اسلام کو بدلنے کی بات کرنے کے لیے, چلیے آپ مذہب کو بدلنے کی بات کرنے کے لیے, ہم نے کہا سوچ بدلیے. آپ ہم سے کہہ رہی ہیں آپ لوگ سوچ بدلیے, میں آپ سے کہتا ہوں کہ سوچ بدلیے. مجھے بتائیے کہ دنیا میں کون سا ایسا نظام ہے جو قدرتی ہو اور جو بدلا گیا ہو؟ قدرتی چیزیں نہیں بدلتی ہیں. اور مجھے کہنا پڑتا ہے کہ اسلام بھی قدرتی مذہب ہے, اسلام بھی قدرت کی طرف سے اتارا ہوا ہے, اللہ کی طرف سے نازل کیا ہوا دین ہے, اس لیے یہ بھی نہیں بدلا جا سکتا ہے. انسانوں کی بنائی ہوئی چیزیں بدلی جا سکتی ہیں, لیکن اللہ کی تبارک و تعالیٰ کی طرف سے نازل کی ہوئی چیزیں نہیں بدلی جا سکتی. تو سوچ بدلیے. جن کپڑوں کو آپ فیشن کہتے ہو نا, اللہ کے نبی نے اس کپڑے کو کیا کہا ہے سنیے. نساء کاسیات عاریات, نساء کاسیات عاریات مائلات وممیلات. قیامت سے پہلے تم ایک زمانہ دیکھو گے, قیامت سے پہلے تم اس دنیا میں یہ منظر دیکھو گے. عورتیں تمہیں نظر آئیں گی, لڑکیاں تمہیں نظر آئیں گی. کاسیات, کہنے کو وہ کپڑے پہنے ہوئے ہوں گی, برائے نام ان کے جسم پر کپڑے ہوں گے, کہنے کے لیے تو وہ کچھ نہ کچھ پہنے ہوں گے. عاریات, لیکن کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی ہوں گی, کپڑا پہننے کے باوجود وہ برہنہ ہوں گی. جو کپڑے وہ پہنے ہوئے ہوں گی وہ کہلوانے کو کپڑے پہنے ہوں گی, لیکن حقیقت میں وہ کپڑے نہیں ہوں گے. کپڑا پہننے کے باوجود وہ ننگی کہلائی جائیں گی. جس کو ہم فیشن کہہ رہے ہیں, محمد رسول اللہ اس فیشن کو ننگا پن, اڑیاں, نیوٹ کہہ رہے ہیں کہ وہ بظاہر تو کپڑا پہنے ہوئے ہوں گی لیکن کپڑا نہیں ہوگا, وہ ننگی ہوں گی, برہنہ ہوں گی. مائلات و ممیلات, اتنا میک اپ کر کے نکلیں گی, اتنا کریم پاؤڈر پرفیوم لگا کر وہ گھروں سے باہر جائیں گی کہ ان کو دیکھتے ہی لڑکوں کے دل پھسلنے لگیں گے, ان کی طرف مائل ہونے لگیں گے, اور وہ بھی لڑکوں کی طرف جھکنے لگیں گی. یعنی عشق و معاشقہ ہوگا, یعنی یہ چیز عام ہو جائے گی. لڑکے ان کی طرف مریں گے اور وہ لڑکوں کی طرف, لڑکے ان کی طرف جھکیں گے وہ لڑکوں کی طرف. جب یہ زمانہ تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, جب یہ فیشنیبل کپڑے جب تم اپنی آنکھوں سے دیکھ لو, جب یہ جینس, یہ اسکرٹ, یہ پیلر, یہ لیگی,
یہ سارے کپڑے جب پہن کر لڑکیاں گھر سے باہر نکلنے لگے، جوان بیٹیاں گھر سے باہر نکلنے لگے، 10 سال سے بڑی لڑکی جوان مانی جائے گی، 10 سال سے بڑی لڑکی بالغ مانی جائے گی، 10 سال سے بڑی لڑکی کے اوپر پردہ، نقاب، حجاب، چادر، یہ سب چیزیں ضروری ہو جائیں گی۔ 10 سال سے نیچے تو چلے گا، لیکن 10 سال کے بعد گنجائش نہیں ہے۔ اسلام کے حکام 10 سال کے اوپر لاگو ہونے لگتے ہیں۔ فرمایا جب تمہارا بیٹا 7 سال کا ہو تو نماز کا حکم دو، کبھی پڑھے گا کبھی چھوڑے گا۔ جب 10 سال کا ہو اور نماز نہ پڑھے تو مار مار کے لے جاؤ، پیٹو۔ یعنی 10 سال کے بعد عبادت، نماز اور روزہ یہ سب اس کے اوپر فرض ہو جاتا ہے، تو لڑکیوں پر 10 سال کے بعد پردہ بھی فرض ہو جائے گا۔ اس لیے فرمایا کہ سنو، یہ ساری چیزیں تمہارے اوپر ضروری ہے، لیکن جب یہ لڑکیاں ایسے کپڑے پہن کر نکلنے لگے ہیں، فیشن کر کے نکلنے لگے ہیں، لا يدخلن الجنت ولا یجدن ریحہا، ایسی عورتوں کو کبھی بھی جنت میں داخل نہیں کیا جائے گا۔ لا يدخلنا بھی پڑھا کچھ لوگوں نے، وہ جنت میں نہیں جائیں گی، اور اکثر نے پڑھا لا يدخلن الجنت، ہرگز جنت میں داخل نہیں ہوں۔ ہرگز کا مطلب ہوں گی ہی نہیں جائیں گی جنت میں، اور جنت تو بہت دور کی بات ہے، جنت بہت دور کی بات۔ ولا یجدن ریحہا، جنت کی خوشبو بھی نہیں ملے گی، جنت کی خوشبو۔ جنت کے گیٹ کے باہر ایک گھوڑا کھڑا کرو اور اس گھوڑے پر بیٹھ جاؤ، اور اس گھوڑے پر بیٹھ کر سفر کرو، دوڑاؤ، 70 سال تک کنٹینیو، بغیر رکے ہوئے، بغیر کھائے پیے، 70 سال تک اس کو دوڑاتے رہو۔ 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا، 70 سال کے بعد وہ جہاں پہنچے گا، جنت کی خوشبو وہاں تک آ رہی ہوگی۔ اب اللہ کے نبی کہتے ہیں کہ ایسی عورتیں جنت کی خوشبو بھی نہیں پائیں گی، یعنی ان کو جنت سے اتنا دور کر دیا جائے گا کہ ان کے اور ان کے جنت کے جانے میں، جنت کے درمیان 70 سال کا فاصلہ ہوگا۔ صرف سنا ہی رہے ہیں، عمل تو ہونا نہیں ہے۔ کل صبح ہماری بچیاں پہنیں گی وہی جو پہنتی آئی ہیں، ہماری عورتیں کپڑے وہی پہنیں گی جو پہنتی آئی ہیں، ان میں چینجنگ نہیں ہوگی۔ مولانا صاحب اتنی جلدی اگر کسی نے عمل کیا ہوتا تو آپ تو 18 اور 20 سال سے آ رہے ہیں، کلیا چک، معظم پور، لکی پور، کتنی چینجنگ دیکھی؟ کچھ بھی نہیں۔ اگر اس کا جواب مجھ سے پوچھو کہ جرجی صاحب 20 سال میں آپ نے کتنی چینجنگ دیکھی، تو جواب یہ ہوگا کچھ نہیں، اس سے زیادہ بےہودگی اور دیکھی۔ 1 سال کے بعد دوسرے سال جب آتا ہوں تو اور ماڈرنیت آ جاتی ہے، فیشن اور بڑھ جاتا ہے۔ تو دیکھیے، ہم جس کو فیشن سمجھ رہے ہیں، اسلام اسی کو ننگا پن کہہ رہا ہے کہ یہ ننگا پن ہے۔ اس کے بعد آئیے وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، اب آپ سمجھ گئے نا، سوچ بدلیے۔ جب سوچ بدلیں گے تب ما قدمت لغد، ہر انسان کو غور کرنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کون سی تیاری کی ہے، کل یعنی قیامت کے دن کے لیے کون سا عمل کیا ہے۔ کیا سوچنا چاہیے؟ ابو بکر صدیق کے زمانے میں جو واقعہ سنانے جا رہا ہوں ذرا اس کا منظر دیکھیے۔ حضرت ابو بکر صدیق کے زمانے میں قحط پڑ گیا۔ اب بنگال میں بول رہا ہوں، قحط کو ہم کیا بتائیں؟ قحط سمجھتے ہیں نا؟ نہیں سمجھتے۔ سوکھا پڑ گیا، بارش نہ ہونے کی وجہ سے سوکھا پڑ گیا، اور اناج غلہ سب کچھ نہیں ہے، لوگ بھوکے مر رہے ہیں۔ تو اب کیا کیا جائے؟ تو ملک شام سے، سیریا جس کو آج بولا جاتا ہے، سیریا،
اس کا پرانا نام شام. شام سے 1000 اونٹ پر لدا ہوا اناج آیا. حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا یہ تجارتی بزنس تھا، تجارت کی بزنس تھا. وہ اسی اناج کا، غلے کا خرید و فروخت کا بزنس کرتے تھے. تو شام سے 1000 اونٹ غلے سے لدے ہوئے ان کے پاس آئے. صبح پہنچا نہ، شام کو پہنچا، اور تھوڑی دیر میں مدینے کے لوگوں کو اطلاع ہو گئی. جو مدینے میں جو بزنس مین تھے، جو تجارت کر رہے تھے، جو بزنس مین تھے، ان کو پتا چلا کہ عثمان غنی کے پاس 1000 اونٹ مال آیا ہے، غلہ اناج، تو چلو ان سے خریدا جائے اور مدینے میں بیچا جائے. ایسے موقع پر لوگ ناجائز فائدہ اٹھاتے ہیں. ہے ہی نہیں مال. اب 100 کا مال جو عام دنوں میں 100 میں ملتا تھا، آج 200 میں بک رہا ہے، اس میں لینا پڑ رہا ہے. لاک ڈاؤن میں کیا ہوا؟ مجبوری تھی. جب بالکل مرغی تک، ہمارے یو پی میں تو بھینس، بکری، مرغی سب، ایک آدمی بیچارہ کہیں پتا چل گیا، اس کو کہیں کر لیا بھینس، تو بیچارہ 1 کلو گوشت لے کے آ رہا تھا. اپنے ہی لوگوں میں سے کسی نے مخبری کر دی. اس سے کہا ذرا اپنے ایکٹیوا کی ڈگی کھول. اس نے کھولا تو اس میں 1 کلو گوشت مل گیا. ایسے موقع پر پولیس والوں نے خوب کمایا. چل اندر چل. اس نے سوچا کہ اگر ایف آئی آر ہو کے اندر چلے گئے تو بیل ویل کرانے میں اور کورٹ تک جانے میں 50-60 ہزار روپے لگے. طے ہوتا ہے. اس کو چھوڑا تو جانتے ہو 20,000 روپے سے 1 روپیہ کم نہیں لیا پولیس والوں نے. تب جا کر اس کو چھوڑا ہے. یہ ہماری آنکھوں دیکھی بات ہے. 1 کلو گوشت کی قیمت کتنی پڑ گئی؟ 20,000. ایسے حضرت. اور ہمیشہ جاسوس دوسرے نہیں ہوتے، اپنے ہی ہوتے ہیں. ہمیں اپنے گھر پہ دال سے فکر نہیں ہو رہی ہے کہ چلو دال روٹی چل رہی ہے. ہمیں تکلیف اس بات کی ہو رہی ہے کہ تمہارے گھر میں گوشت کیوں پک رہا ہے. ہمیں اپنی پریشانی سے پریشانی نہیں ہے، ہمیں آپ کے اچھا کھانے اور پینے سے پریشانی ہے کہ آپ اچھا کیوں کھا رہے ہیں. یہ ہماری سب سے بڑی مصیبت بن چکی ہے آج. تو حضرت عثمان غنی کے پاس کچھ بزنس مین، تاجر لوگ آئے اور کہا کہ امیر المومنین، عثمان سے کہا، عثمان غنی جی سنا ہے آپ کے پاس مال آیا ہے. جی بولیے. ہم اس کو خریدنا چاہتے ہیں، آپ بیچیں گے؟ حضرت عثمان غنی نے کہا ہاں بیچ دوں گا، اگر ہم کو اچھا منافع ملے گا تو، اچھی پروفٹ دو گے تو ہم بیچ دیں گے. کہا ٹھیک ہے ہم اچھی پروفٹ دیں گے. کہا بولو کیا؟ کہا آپ نے جو مال ملک شام سے 10 روپے میں خریدا ہے 10 درہم میں، ہم اس کے 12 درہم دیں گے. آپ نے جو مال خریدا ہے، مان لیجئے 10 کا خریدا تو ہم 12 میں ہم خرید لیں گے. حضرت عثمان نے فرمایا نہیں، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ نفع مل رہا ہے. ان بزنس مین لوگوں نے، اس تاجر لوگوں نے کہا اچھا ایسا کروائے عثمان، ہم آپ کے 10 درہم کا مال 14 درہم میں، 14 درہم میں ہم لینے کے لیے تیار ہیں. 10 کا مال آپ 14 روپے میں ہم کو دے دو. حضرت عثمان کہتے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ منافع مل رہا ہے، مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہی ہے. سنیے بہت اچھی چیز بتا رہا ہوں میں ابھی آپ کو. تاجروں نے، بزنس مین لوگوں نے کہا اے عثمان چلو آخری بولی، آپ کا 10 کا مال میں 15 میں لینے کے لیے تیار ہوں. آپ نے جو شام سے غلہ 10 درہم کا خریدا، ہر 10 درہم کے غلے پر 15 درہم میں دینے کے لیے تیار ہوں. حضرت عثمان کہتے ہیں جاؤ، ہماری تمہاری سودا نہیں ہو پائے گی، ہماری تمہاری سودا نہیں ہو پائے گی، اس لیے کہ مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ، اس سے بھی زیادہ مجھے نفع مل رہا ہے. ان تاجروں نے کھڑے ہو گئے اور جانے لگے، لیکن جاتے جاتے کہنے لگے اے عثمان، مدینے کے سارے تاجر آپ کے گھر میں موجود ہیں، مدینے میں جو بزنس کرتے ہیں وہ سارے لوگ یہاں موجود ہیں، مجھے نہیں معلوم کہ ہم سے زیادہ آپ کو پروفٹ کون دے رہا ہے. 10 سے کا مال 15 میں ہم لینے کے لیے تیار ہیں، اور آپ کہہ رہے ہیں مجھے اس سے بھی زیادہ پروفٹ مل رہا ہے، نفع مل رہا ہے.
جبکہ خریدنے والے مدینے کے سارے تاجر تو یہی موجود ہیں، پھر مجھے بتاؤ کہ 10 کا مال 15 میں ہم لے رہے ہیں، 15 سے زیادہ آپ کو پروفٹ مدد کون دے رہا ہے؟ کون دے رہا ہے منافع؟ حضرت عثمان نے کہا تم 10 کا مال 15 میں لے رہے ہو اور مجھے 1 درہم کا مال 10 درہم میں لینے والا دکھ رہا ہے۔ 1 درہم کا مال 10 درہم میں لینے والا، اس کا مطلب 10 کا مال 100 درہم میں، یعنی 10 گنا۔ کہاں کا کون دے رہا ہے؟ حضرت عثمان نے کہا میرا رب، میرا اللہ کہہ رہا ہے جو اللہ کی راہ میں، میری راہ میں 1 درہم خرچ کرے گا ہم اس کو 10 گنا زیادہ دیں گے، یعنی 10 درہم کا ثواب دیں گے۔ ہم نے یہ 1000 گلے سے لدے ہوئے اور اناج سے لدے ہوئے یہ اونٹ ہم غریبوں اور مسکینوں میں فری میں تقسیم کریں گے، ان کے گھروں میں چولہا جلے گا، ان کے گھروں میں اناج جائے گا، ان کے بچے کھائیں گے پیئیں گے، اور میرے ایک درہم پر اللہ 10 درہم کا ثواب ہمیں دے گا، یعنی 10 گنا نیکی مجھے ملے گی۔ مجھے یہاں نہیں آخرت میں چاہیے، مجھے یہاں نہیں آخرت میں چاہیے، مجھے دنیا میں اس کا انعام نہیں، آخرت میں مجھے انعام چاہیے۔ حضرت عثمان غنی نے اپنے سارے اونٹوں کو راہ خدا میں تقسیم کر دیا، گلہ راہ خدا میں تقسیم کر دیا، 1 درہم کا مال 10 درہم کے برابر ثواب۔ غور کرو، اب دیکھیے سارے 1000 اونٹ جو مال سے لدے ہوئے تھے حضرت عثمان نے دے دیا، اور کیا کہا مجھے اس کا انعام دنیا میں نہیں آخرت میں چاہیے، آخرت میں چاہیے۔ اب آخرت میں چاہیے کا مطلب وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ اس نے کل قیامت کے دن کے لیے کیا کیا ہے، کون سی تیاری کی ہے۔ یہ تیاری ہوتی ہے قیامت کے دن کے لیے جو حضرت عثمان نے کی۔ 10 کا مال 15 میں بک رہا تھا، سوچو 1000 اونٹوں پر لدا ہوا گلہ کتنے میں جاتا، کتنے میں جاتا، لیکن حضرت عثمان غنی نے کچھ نہیں لیا اور سارا مال تقسیم کر دیا اور کہا کہ اللہ مجھے 1 کے بدلے میں 10 دے رہا ہے، 10 گنا دے رہا ہے، تو ہم سارا مال اللہ کی راہ میں خرچ کرنا چاہتے ہیں، اور کر دیا، پیچھا نہیں۔ تصور کر رہے ہیں آپ، اندازہ لگا سکتے ہیں؟ اس کو کہتے ہیں قیامت کے دن کی تیاری، جو ہمارے اور آپ کے بس کی بات نہیں ہے۔ ہم زیادہ سے زیادہ 1000 اونٹ ہوں گے تو 1 اونٹ کا بھی مال تقسیم نہیں کریں گے، اس میں سے بھی کوئی فقیر غریب آ جائے تو 1 کلو دھان نکال کے دے دیں گے، لے بھائی تو اپنے گھر میں۔ 1000 اونٹوں میں سے 1 بھی اونٹ ہم خرچ کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں، اور امید لگائے بیٹھے ہیں کہ ہم مریں گے اور سیدھے جنت میں مل جائیں گے، ادھر مرے اور ادھر جنتی۔ سود کھانے والے بھی جنت کی امید لگائے بیٹھے ہیں۔ سود، الربا 72 حوبا ایسرها ان ينكح الرجل امه، سود کے 72 دروازے ہیں، سود بیاز اس کے 72 دروازے ہیں، اللہ کے نبی نے فرمایا اس کے 72 گیٹ ہیں۔ ایسرها ان ينكح الرجل امه، سب سے ہلکا درجہ، سب سے ہلکا دروازہ سود کا یہ ہے کہ ایک آدمی اپنی سگی ماں کے ساتھ زنا کرتا ہے۔ سگی ماں کے ساتھ زنا کرنے پر جو گناہ اس کو ملے گا، یہ سود اور بیاز کے کھانے والے کا 72 گناہوں میں سے سب سے ہلکا عذاب ہوگا۔ اب سوچو کہ پھر 71 عذاب اس سے بڑے بڑے اور کیا ہوں گے۔ کہاں ہے؟ چل رہا دھڑا دھڑ، بہت آسان سمجھ رکھا ہے ہم نے سود کا معاملہ۔ آئیے ابو بکر صدیق کے زمانے میں حضرت عثمان نے 1000 اونٹ پر لدا ہوا مال تقسیم کر دیا۔ کیوں؟ ہمیں اس کا انعام قیامت کے دن چاہیے۔
آئیے ایک واقعے کی طرف لے کر چلتا ہوں. خود ابو بکر صدیق کا واقعہ میں بتاتا ہوں. یہ تو عثمان کا تھا. ابو بکر صدیق جب خلیفہ بنائے گئے اور لوگوں نے ان کو نبی اکرم کے انتقال کے بعد خلیفہ متعین کر لیا. خلیفہ بننے کے بعد کیا کرتے تھے؟ وہ خلیفہ تو ہیں، امیر تو بن گئے، لیکن بیوی بچوں کا پیٹ کیسے پالا جائے، ان کا گزر بسر کیسے کیا جائے، ان کا گزر بسر کیسے چلے. تو اب کہتے ہیں اب کیا کریں؟ پہلے تو اب تو میں امیر المومنین بھی ہو گیا ہوں. پھر سوچتے ہیں کہ اگر کام دھندا نہیں کریں گے تو بیوی بچے کیسے کھائیں گے. کپڑے کی گٹھری تیار کرتے اور اس کو اپنے سر پہ اٹھا کر لاد کر گلی گلی جاتے، آواز لگاتے کپڑا کپڑا کپڑا. کپڑے بیچتے، کپڑے کی فروخت کرتے، کپڑا بیچتے اور خریدتے بھی اور فروخت بھی کرتے. لوگوں میں یہ تہلکہ مچ گیا. اب یہ اگر کام ہی کریں گے تو ہمارے مقدمے کون سنے گا؟ جب یہ کام ہی کریں گے تو ہماری فریاد کون سنے گا؟ جب یہ دن بھر اپنا بزنس دیکھیں گے تو ان کو پھر ہماری باتیں کون سنے گا؟ ان کو امیر بنانے سے پھر فائدہ کیا ہوا؟ امیر تو اس لیے بنایا جاتا ہے تاکہ وہ لوگوں کی فریادیں سنے، لوگوں کی شکایتیں سنے اور ان کو دور کرے. میٹنگ ہوتی ہے، حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا آپ ابھی بھی کپڑا بیچ رہے ہیں؟ فرمایا اگر کپڑا نہیں بیچیں گے، اگر تم کپڑا بیچو گے، عمر فاروق نے کہا اگر آپ کپڑا بیچو گے، دن بھر کام کرو گے تو لوگوں کی شکایتیں کون سنے گا؟ حضرت ابو بکر نے جواب دیا اگر میں کام نہیں کروں گا تو بیوی بچوں کے لیے گزر بسر کا انتظام کہاں سے ہوگا؟ اچھا ٹھیک ہے، آپ کو بیت المال سے، جو سرکاری خزانہ ہوتا ہے، بیت المال سے آپ کو وظیفہ ملے گا ہر مہینے. ایک وظیفہ متعین کر دیا کہ آپ کو کام کرنے کی ضرورت نہیں ہے، آپ کو اتنا اتنا وظیفہ. ٹھیک ہے، ایک مہینے وظیفہ چلا، 2 مہینے کا وظیفہ ملا، تیسرے مہینے کا وظیفہ ملا، چوتھے مہینے کا وظیفہ ملا. اتنا ملتا تھا کہ پورے گھر کا گزر بسر چلتا رہا. ایک دن بیوی نے کہا سنو، اور اس منظر کو سننے کے بعد آج کے موجودہ حالات پر نظر ڈالنا اور ایک نظر ذرا یوگی اور مودی کے اوپر بھی ڈالنا. ایک نظر ان حکمرانوں کے سروں کے اوپر بھی ڈال لینا. یہ بھی امیر المومنین ہیں، یہ ابو بکر صدیق. وظیفہ ملنا اتنا ملتا تھا کہ گھر کا گزر بسر ختم. اگلے مہینے پھر ملا، پھر پورے مہینے چلا، ختم. چوتھے مہینے تک وظیفہ ملا اور چوتھے مہینے کے بعد بیوی نے کہا، چوتھے مہینے کا وظیفہ آ گیا. بیوی نے کہا آپ کو معلوم ہے جب آپ امیر المومنین نہیں تھے اور کام کرتے تھے، محنت کرتے تھے تو اتنا کما لیا کرتے تھے کہ کبھی کبھی گھر میں مٹھائی بھی آ جایا کرتی تھی. آپ کے بچے اور میں کبھی کبھی مٹھائی کھا لیا کرتی تھی. لیکن جب سے آپ امیر المومنین بنے ہیں گھر میں مٹھائی کھانے کو نہیں ملی ہے. میرا دل کر رہا ہے کہ آج مٹھائی کھائی جائے، آپ کے بچوں کو بھی ایک ایک مٹھائی مل جائے. ابو بکر صدیق کی آنکھوں میں آنسو آ گئے. روتے ہوئے کہتے میری بیوی، تمہیں معلوم ہے کہ بیت المال سے مجھے جو وظیفہ ملتا ہے، بیت المال سے مجھے جو پورے مہینے کا راشن ملتا ہے وہ اتنا ملتا ہے کہ اس میں ہم کچھ بچا نہیں سکتے کہ اس کو بیچ کر ہم مٹھائی خرید لیں، بچا نہیں سکتے ہیں. اس لیے اب یہ امید چھوڑ دو کہ ہمیں مٹھائی کھانے کو ملے گی. نہیں، میری بیوی دنیا میں اگر مٹھائی نہیں ملی تو کیا ہوا، صبر کرو انشاءاللہ آخرت میں اللہ تعالیٰ کے یہاں جو چاہیں گے ملے گا. بیوی نے کہا کوئی بات نہیں. فرما بردار بیوی تھی، اپنی شوہر کی مجبوری کو سمجھتی تھی. کوئی بات نہیں، چوتھے مہینے کا جو راشن آیا چٹکی چٹکی بچایا. آج اتنا بچا لیا، کل اتنا بچا لیا، پھر اتنا بچا لیا. پورے 1 مہینے بچاتی ہوئی اتنا کر لیا، لگ بھگ 1.5-2 کلو زیادہ اتنا بچا لیا. جب پورا مہینہ ہو گیا تو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگی لیجئے
مہینہ ختم، اب اگلے مہینے بیت المال سے پھر وظیفہ مل جائے گا، راشن مل جائے گا۔ یہ راشن 1.5 کلو 2 کلو میرے پاس ہے، اتنا اتنا میں نے بچایا تھا، 1 مہینے بچانے کے بعد اتنا ہوا ہے۔ ایک کام کیجئے، اتنا راشن بازار میں کہیں بیچ کر اس کے بدلے میں مٹھائی لے آئیے۔ اچھا تم نے بچایا تھا؟ ہاں۔ کہا میری بیوی تم نے میری آنکھیں کھول دی۔ لیجئے، بیوی نے بچایا تھا اس لیے کہ مٹھائی آ جائے گی اس کو بیچ کر۔ حضرت ابو بکر کیا کہتے ہیں، میری بیوی تم نے اتنا اتنا بچایا، پورے مہینے بچایا تو اتنا بچ گیا۔ کہا کہ اس لیے بچایا تھا کہ مٹھائی مل جائے۔ کہا ابو بکر صدیق نے میری بیوی اتنا اتنا بچانے کے بعد بھی میرے گھر کا گزر بسر چلتا رہا۔ کہا اس کا مطلب یہ 2 کلو مجھے بیت المال سے زیادہ ملتا تھا۔ تصور کیجئے کیا فکر آخرت رہی ہوگی ان کے اندر۔ یہ بیڑیوں کے دھندے کرنے والے، اسمیک اور گانجے کی سپلائی کرنے والے، براؤن سگر استعمال کرنے والے اور اسی کو اپنا بزنس بنانے والے، ذرا تصور کریں کہ جنت سے ہم کتنا دور ہیں، جنت سے ہم کتنا دور ہیں۔ قیامت کے دن اپنے رب کے سامنے ہم کیا جواب دیں گے؟ سود اور پیاز کھانے والے، چناؤ کے موقع پر سٹا لگانے والے، میچ کے موقع پر سٹے بازی کرنے والے، ذرا تصور کریں کہ اپنے رب کے سامنے کھڑے ہوتے وقت یا اپنے نبی کو تو چھوڑو اپنے مولویوں کو بھی منہ دکھانے کے لائق نہیں ہوں گے۔ کتنا دور ہے یہ فکر آخرت سے، ذرا تصور کرو۔ ابو بکر صدیق کہتے ہیں میری بیوی تم نے اتنا اتنا روز بچایا، 1 مہینے میں تم نے یہ 2 کلو اناج بچا لیا، اس کا مطلب اس 2 کلو کے بغیر بھی میرے گھر کا گزر بسر چل گیا۔ کہنے لگیاں لیکن کہنا کیا چاہتے ہو؟ فرمایا کہنا یہ چاہتا ہوں کہ اتنا مجھے زیادہ ملتا تھا، اگر بیت المال سے مجھے اتنا کم ملے گا تب بھی مجھے گزر بسر چلے گا۔ جاتے ہیں اور بیت المال میں وہ 2 کلو اناج جمع کر دیتے ہیں اور بیت المال کے کیشیئر سے کہتے ہیں کہ جتنا تم مجھے پورے مہینے کا راشن دیتے ہو اس میں سے 2 کلو کم کر لو، اتنا کم کر لو، اب مجھے اتنا کم دیا کرنا کیونکہ میرے گھر کا گزر بسر اتنے کم میں بھی چل گیا۔ گھر پہ آئی، بیوی نے کہا مٹھائی لائے؟ کہا نہیں۔ کہا وہ 2 کلو اناج کہاں گیا؟ کہا بیت المال میں جمع کر دیا۔ کہا کیوں؟ کہا میری بیوی یہ سارے مسلمانوں کی امانت ہے، تیرے شوہر کو مسلمانوں کی امانت میں خیانت کرنا منظور نہیں تھا۔ مر جانا پر مجھے پسند ہے لیکن خیانت کرنا پسند نہیں ہے، کل مجھے قیامت کے دن اپنے رب کو جواب دینا ہے۔ سوچئے یہ تھی آخرت کی فکر۔ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَا قَدَّمَتْ لِغَدٍ، ہر انسان کو سوچنا چاہیے کہ کل قیامت کے دن کے لیے اس نے کون سی تیاری کی ہے۔ اس منظر کو دیکھنے کے بعد ہم ذرا اپنے آپ غور کریں، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں، ہم اپنے آپ کو مسلمان کہہ سکتے ہیں؟ ذرا سوچو، ابو بکر صدیق کے اس واقعے کو سننے کے بعد ہم اپنا اندازہ لگا کر دیکھیں کہ ہمارا سٹینڈ کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ کیا ہم ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی اور دھول کا بھی مقابلہ کر سکتے ہیں؟ کیا ان کے جوتے میں لگی ہوئی مٹی کا بھی مقابلہ ہم کر سکتے ہیں؟ تقوی میں، خوف خدا میں، قیامت کے دن کے ڈر میں اور عذاب جہنم اور عذاب قبر میں کیا ہم ان کے پیروں میں لگی ہوئی مٹی کے بھی مقابلے میں ہیں؟ ذرا تصور کرو کہ ہماری حیثیت کیا ہے، ہم کہاں کھڑے ہیں۔ ہر آدمی کو سوچنا چاہیے، یہ احساس اپنے اندر کرنا چاہیے، کیونکہ مرنا فیکٹ ہے، یہ سچ ہے کہ مرنا ہے، یہ فیکٹ ہے کہ مرنا ہے، یہ سچ ہے کہ مرنا ہے، اور جتنا بڑا یہ سچ ہے اس سے بڑا کوئی سچ نہیں ہے۔ کسی کمیونسٹ کو کھڑا کر کے پوچھو تو وہ اللہ کا انکار تو کر دے گا۔ دنیا میں بہت سے ایسے لوگ ہیں جبکہ جانتے ہیں کہ بغیر کوئی وجود کے کوئی چیز وجود میں نہیں آتی۔ یہ مائک ہے، یہ وجود میں آیا ہے، مائک دیکھنے سے پہلے ہمارا دماغ کہے گا مائک بنانے والا کوئی ہے۔ گھڑی ہے، یہ نظر پڑتی ہے میری، اس سے پہلے یہ اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس گھڑی کا بنانے والا بھی کوئی ہے۔
یہ دنیا جس میں ہم ہیں، اس سے پہلے ہماری کھوپڑی کہتی، ہمارا دماغ کہتا کہ دنیا کا بنانے والا کوئی ہے، اس کا انکار نہیں کیا جا سکتا، لیکن اللہ کا انکار کرنے والے بہت مل جائیں گے، کہیں نہیں اللہ نام کی کوئی چیز نہیں ہے، ہم نہیں مانتے کسی اللہ کو۔ میرے بھائیوں، اللہ کا انکار کرنے والے آج لاکھوں لوگ مل جائیں گے دنیا میں، لیکن ان انکار کرنے والوں سے بھی اگر آپ پوچھو کیا دنیا میں کوئی ایسا ہے جس کو مرنا نہیں ہو، تو وہ بھی انکار نہیں کر پائے گا، وہ بھی یہ کہے گا کہ نہیں، مرنا سب کو ہے۔ تصور کیجئے کہ موت کتنی بڑی سچائی ہے۔ نبی کا انکار کرنے والے ملیں گے، اسلام کا انکار کرنے والے ملیں گے، اللہ کا انکار کرنے والے ملیں گے، لیکن موت کا انکار کرنے والا دنیا میں کوئی نہیں ملے گا، کوئی نہیں۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ سب سے بڑی حقیقت اور سب سے بڑی سچائی ہے کہ جو یہاں ہے اس کو جانا بھی ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی اس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں، زندگی کی اس ٹرین پر بیٹھے ہوئے ہیں جس کی آخری منزل قبرستان ہے۔ جیسے دلی سے اور ہاوڑا ٹرین چلتی ہے، دلی سے کوئی بیٹھا ہاوڑا میں آ کر رک گئی، اس سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ اس کی آخری اسٹیشن ہاوڑا ہے، ہاوڑا سے چلی اور دلی رک گئی، اب دلی سے آگے نہیں جائے گی کیونکہ لاسٹ اسٹاپیج اس کا دلی ہے۔ ہمارا لاسٹ اسٹاپیج قبرستان ہے۔ ہم اور آپ زندگی کی جس گاڑی پر بیٹھے ہوئے ہیں، جس ٹرین پر چل رہے ہیں، اس کا آخری اسٹاپیج قبرستان ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ زندگی کی جس ٹرین میں ہم بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کی منزل 2 دن پہلے آ جاتی ہے اور کسی کی منزل 2 دن کے بعد آتی ہے۔ یہ الگ بات ہے کہ کسی کی اسٹیشن آج آ گئی اور کسی کی اسٹیشن کل آنے والی ہے، لیکن جانا سب کو ایک ہی منزل پر ہے، جانا سب کو ایک ہی مقام پر ہے اور سب کا اسٹاپیج وہی قبرستان ہے۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ۔ اس وقت تمہارا کیا حال ہوگا جب تمہارے حلق پر تمہاری موت، تمہاری روح نرخرے تک پہنچ جائے گی۔ فَلَوْلَا إِذَا بَلَغَتِ الْحُلْقُومَ، جب ملک الموت روح نکالے گا اور یہ روح تمہارے نرخرے تک، تمہارے حلق تک آ جائے گی، وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اس روح کو نکلتے ہوئے اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوگے۔ یہ روح جب نکلتی ہے نا، ہر آدمی اپنی آنکھوں سے دیکھتا ہے، جانتے ہو کیوں؟ اب سنو، بہت قیمتی چیز، روح جب نکلتی ہے تو سب سے پہلے یہاں سے نکلتی ہے۔ ملک الموت جب کسی کی روح قبض کرتا ہے، روح جب نکالتا ہے تو روح کہاں سے نکلتی ہے؟ سب سے پہلے نیچے سے، پیر کے تلوے سے کھینچتا ہے، روح یہاں تک آتی ہے، کھینچتا ہے یہاں سے تو یہاں تک آتی ہے۔ آپ دیکھیے گا کسی بھی مرنے والے کے پاس بیٹھ کر سب سے پہلے اس کے نیچے کا حصہ بیکار ہوتا ہے، بے جان ہو جاتا، کام نہیں کرتا، کیونکہ روح یہاں سے نکالی جاتی ہے۔ یہاں سے جب روح نکلتی ہے تو پہلے پیر کا حصہ کام کرنا بند کرتا ہے، پھر ٹخنا کام کرنا بند کرتا ہے، پھر یہ روح نکلتے نکلتے ایڑی تک آ جاتی ہے، ایڑی سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، پھر روح نکالتے نکالتے گھٹنے تک آتی ہے، گھٹنے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر گھٹنے سے نکل کر ران پر آتی ہے، پھر ران سے نکل کر کمر تک لاتا ہے روح کو، پھر کمر سے نیچے کا حصہ بے جان ہو جاتا ہے، کام نہیں کرتا، پھر سینے تک کھینچ کر لاتا ہے، سینے سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، پھر یہ روح نکلتے نکلتے حلق تک پہنچ جاتی ہے تو حلق سے نیچے کا حصہ کام کرنا بند کر دیتا ہے، اور جب حلق تک پہنچتی ہے اور حلق سے جب نکالتا ہے تو آدمی کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں۔ دیکھیے گا انتقال کے وقت آنکھیں بڑی ہو جاتی ہیں ایسے، جب اس کی آنکھیں پھٹ جاتی ہیں، جب روح فرشتہ نکالتا ہے، اس وقت وہ اپنی آنکھوں سے روح کو نکلتے ہوئے، ملک الموت کو، روح کو کھینچتے ہوئے وہ دیکھتا ہے ایسے کر کے، اور اسی وقت وہ دیکھ لیتا ہے کہ اس کے پاس رحمت کے فرشتے کھڑے ہیں یا عذاب کے فرشتے کھڑے ہیں۔ مرنے والا مرنے سے پہلے اپنی روح کے بارے میں سمجھ جاتا ہے کہ میرا ٹھکانہ کہاں ہوگا، میری روح کو لین میں ڈالا جائے گا یا سجین میں ڈالا جائے گا، اس کو اپنا پورا منظر، پوری زندگی کے کارنامے یاد ہو جائے،
آ جاتے ہیں. سب کے ساتھ یہ ہونا ہے. ہم اور آپ سب اس مرحلے سے گزریں گے، یاد رکھیے گا. یہ الگ بات ہے کہ آج سن کر کل بھول جائیں، لیکن جن کی منزل آ چکی ہے وہ اس منظر کو دیکھیں. پھر روح کو جب کھینچتا ہے تو روح ناک اور کان اور آنکھ، یہ تین راستے روح کے نکلنے کے. ناک، کان اور آنکھ کے راستے سے وہ باہر نکلتی ہے. جب نکلتی ہے تو نکلتے ہوئے آدمی دیکھ لیتا ہے کہ میری روح نکل رہی ہے. قرآن نے اسی کو کہا وَأَنْتُمْ حِينَئِذٍ تَنْظُرُونَ، اس وقت تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہوتے ہو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَكِنْ لَا تُبْصِرُونَ. اس آیت پر غور کرو، قرآن کی اس لائن پر غور کرو. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، تم سمجھتے ہو کہ مرنے سے پہلے میرے ماں، میرے باپ، میری اولاد میرے پاس بیٹھی ہے، وہ میرے قریب ہے. نہیں نہیں نہیں. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب میں ہوتا ہوں. اللہ کہہ رہا ہے وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ، اس وقت تمہارے سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں. وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ، لیکن تمہاری آنکھوں میں یہ طاقت نہیں ہوتی کہ تم مجھے دیکھ سکو. اس منظر کو سوچ کر بھی اگر کوئی آدمی کا دل نہ پگھلے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس کا دل نہیں پتھر ہے. ان آیتوں کو سننے کے بعد بھی اگر وہ اپنی آخرت کے لیے کچھ تیاری نہ کر سکے تو میں سمجھتا ہوں کہ اس سے بڑا پتھر دل شاید کوئی نہ ہو. اگر اللہ نے کہا تھا قرآن میں کہ اگر ہم نے اس قرآن کو کسی پہاڑ پر اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی جھک جاتا اور پہاڑ بھی موم ہو جاتا اور پگھل جاتا. لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله، پہاڑ پر قرآن اتارا ہوتا تو پہاڑ بھی موم بن کر پگھل جاتا. لیکن باہر انسان تیرے دل پر قرآن کی آیتیں پڑھی جاتی ہیں اور تو پتھر دل بنا ہوا ہے. تیرا دل پگھلتا نہیں ہے، تیری آنکھوں سے آنسو نہیں آتے ہیں اور آخرت کے بارے میں تو کچھ سوچتا نہیں ہے. وَنَحْنُ أَقْرَبُ إِلَيْهِ مِنْكُمْ وَلَٰكِن لَّا تُبْصِرُونَ. کیوں نہیں نکال لیتے؟ اس وقت ہم سب سے زیادہ قریب ہم ہوتے ہیں. تمہارا باپ، تمہاری ماں، تمہاری اولاد، تمہارے رشتہ دار تمہارے قریب نہیں ہوتے. اس وقت جتنا قریب ہم ہوتے ہیں کوئی نہیں ہوتا. لیکن تمہاری نگاہیں، تمہاری آنکھیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی. تمہاری آنکھیں، تمہاری نگاہیں ہمیں دیکھ نہیں سکتی. وَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ. کیسا تھپڑ مارا ہے اللہ تعالیٰ نے دنیا کے سپر پاور لوگوں کو، دنیا کے طاقتور لوگوں کو. فَلَوْلَا إِن كُنتُمْ غَيْرَ مَدِينِينَ تَرْجِعُونَهَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. اگر تمہارے اوپر کوئی طاقت کام نہیں کر رہی ہے، اگر تم سب سے بڑے طاقتور ہو اور تم سے بڑا کوئی طاقتور نہیں ہے، اگر تم یہ سمجھتے ہو تو اس ملک الموت سے وہ روح چھین کر دکھاؤ اور اپنے اندر واپس لوٹا کر دکھاؤ اگر تم سچے ہو. اٹل بہاری جی روح واپس نہیں کر پائے، انڈیا کے پاورفل آدمی تھے. اندرا گاندھی پرائم منسٹر تھی، باڈی گارڈوں نے چھلی چھلی کر دیا، اپنی روح کو اپنے اندر لوٹانے میں ناکام رہی. راجیو گاندھی ناکام رہے، جنرل ضیاء الحق ناکام، ایوب خان ناکام، بے نظیر بھٹو ناکام، صدام حسین ناکام، خمینی ناکام، سارے ناکام نظر آتے ہیں. شاہ فیصل ناکام، شاہ فہد ناکام، سب ناکام. دنیا کے پاورفل آدمی رہے ناکام، بادشاہ رہے لیکن ناکام. وہی اللہ نے کہا اگر تمہارے اوپر کسی بہت بڑی طاقت کا ہاتھ نہیں ہے، تم اپنے آپ ہی کو سب سے بڑا سمجھتے ہو، پاورفل سمجھتے ہو، ترجعونہا ان کنتم صادقین، تو ملک الموت تو
روح نکال رہا ہے اور تم اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے ہو، اس سے چھین کر دکھاؤ اور اپنے اندر واپس کر کے دکھاؤ۔ دیکھا کسی نے ملک الموت سے روح چھین کر اپنے اندر واپس لے لی، مجھ سے بڑا طاقتور کون ہے بھگ، اور اس کو بھگایا ہو؟ نہیں، کتنی بڑی، کتنا بڑا تھپڑ مارا ہے اللہ رب العالمین نے۔ ان کنتم صادقین، اگر تم سچے ہو تو اس روح کو لوٹا کر دکھاؤ۔ نہیں، یہیں سے پتا چلتا ہے کہ کوئی ہے ہمارے اوپر اور اسی کو ہم کہتے ہیں اللہ، اسی کا نام ہے سپر پاور، وہی ہے کریٹر آف یونیورس اور وہی ہے ماسٹر آف یونیورس۔ میرے بھائیوں، اسی کو کہا جاتا ہے اور اسی کی چلتی ہے۔ یہ سب ہم اور آپ کو، سب کو اس دنیا سے جانا ہے، یہ سب سے بڑی حقیقت ہے، یہ سب سے بڑی سچائی ہے۔ آئیے ایک چیز کی طرف ہم آپ کو اور لے کے چلتے ہیں، ذرا دیکھیے مامون رشید، یہ عباسی ایک خلیفہ گزرا ہے۔ بنو عباس میں سب سے زیادہ پاورفل ایک خلیفہ گزرا ہے جس کا نام تھا مامون رشید۔ مامون رشید اپنے سیاسی برودیوں کے لیے، اپنے راجنیتک برودیوں کے لیے، اپنے پولیٹیکل مخالفین کے لیے بڑا سخت تھا۔ جیسے آج ہمارا مودی، جیسے آج ہمارا مودی، اس کا جو برود کرتا ہے وہ اندر جاتا ہے، جو بی جے پی کے خلاف جاتا ہے اس کے اوپر کیس ہو جاتا ہے۔ تو جس طریقے سے یہ اپنا پولیٹیکل برودیوں کو برداشت نہیں کرتا، ایسی مامون رشید بھی اپنے پولیٹیکل، اپنے سیاسی مخالفین کو برداشت نہیں کرتا تھا۔ یہ سچ ہے، لیکن پبلک کے لیے بڑا اچھا تھا، عوام کے لیے بڑا نیک تھا، عوام کے ساتھ کبھی اس نے بے انصافی نہیں کی۔ مامون رشید آج اپنے دربار خلافت میں بیٹھا ہوا ہے، لوگوں کی شکایت سن رہا ہے۔ ایک بوڑھی عورت لاٹھی ٹیک کر آئی اور لاٹھی ٹیک کرا کر کہتی ہے، خلیفہ آئے مامون رشید، آپ کی رعایا کے ایک ظالم نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، آپ کی ایک رعایا نے میرے اوپر ظلم کیا ہے، مجھے انصاف چاہیے۔ میرے پاس ایک زمین کا ٹکڑا تھا، چھوٹی سی زمین تھی، وہی میرے بڑھاپے میں سہارا تھی، اس کو بھی مجھ سے چھین لیا ہے، اس نے میرے اوپر ظلم کیا ہے۔ آپ میرا فیصلہ اس دنیا میں کریں گے یا کل قیامت کے دن؟ بس اتنا کہنا تھا، مجھے انصاف اس دنیا میں دیں گے یا آخرت میں؟ مامون رشید نے کہا، ماں تیرے اوپر ظلم کس نے کیا ہے؟ اس کا نام تو بتاؤ۔ بڑھیا کہتی ہے، جو اس وقت آپ کے بغل میں بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل میں لگی ہوئی کرسی پر جو آپ کے سامنے بیٹھا ہوا ہے، آپ کے بغل میں۔ مامون رشید نے جب اپنے بغل کی طرف کرسی پر بیٹھے ہوئے انسان پر نظر دوڑائی تو وہ خود اس کی اولاد، اس کا بیٹا تھا۔ فرمایا، کیا یہ ہاں آپ کا بیٹا جس نے مجھ سے میری زمین چھینی اور لاکھ منت ضمانت کرنے کے بعد بھی میری زمین نہیں لوٹائی؟ آج میں انصاف مانگنے آئی ہوں، اگر آج آپ انصاف نہیں کرتے تو کل قیامت کے دن آپ کو انصاف دینا ہوگا۔ مامون رشید نے اپنے وزیر سے کہا، اس کا گریبان پکڑو اور اٹھا کر پبلک میں لے جاؤ، عام لوگ جہاں بیٹھے ہوئے وہاں لے کر جاؤ۔ وزیر نے اس کے مامون رشید کے بیٹے کو پکڑا اور وہاں کھڑا کر دیا۔ اب کہا، آئے میرے بیٹے، تم بھی اپنی صفائی میں کچھ کہنا چاہتے ہو تو کہو، بڑھیا تو اپنی بات کہہ چکی ہے، کیا تمہیں بھی کچھ جواب دینا ہے؟ یہ اٹک اٹک کر بول رہا تھا، دھیرے دھیرے بول رہا تھا، لیکن سچ کی آواز تیز ہوتی ہے۔ بڑھیا چیخ چیخ کر بولتی رہی۔ سپاہیوں نے ڈانٹا کہ امیر مامون رشید کے سامنے، خلیفہ کے سامنے تم اتنی تیز آواز میں کیوں بول رہی ہو؟ بادشاہ خلیفہ کے سامنے، اور تم بوڑھی ہو کر اتنے تیز بولتی ہو۔ مامون رشید نے کہا، بولنے دو اسے، یہ اس کی سچائی کی آواز ہے جس کو دبایا نہیں جا سکتا ہے، بول بول ماں بول۔ وہ بولتی چلی گئی اور اس نے اپنی دلیلیں پیش کی، اور مامون رشید کے بیٹے نے فوراً اس بات کو قبول کر لیا کہ ہاں میں نے اس کی زمین کو ہتھیایا ہے، لیا ہے، یہ کیا کرے گی، آج نہیں تو کل مر جائے گی، اس کی زمین کا کیا ہوگا، اس لیے ہم نے لے لی ہے۔ اس بڑھیا کو اس کی زمین لوٹائی، اپنے بیٹے پر کوڑے برسوائے اور انصاف کروایا۔
جو شخص کبھی سیاسی مخالفین کو نہیں چھوڑتا تھا لیکن آج اپنے بیٹے کو سزا دے رہا ہے، یہ کیوں؟ کیونکہ مامون رشید کو معلوم تھا کہ اس بڑھیا نے جو بات کہی تھی وہ بڑی خطرناک بات تھی کہ میرا انصاف یہاں کرو گے یا کل قیامت کے دن کرو گے۔ اس جملے نے مامون رشید کو جھنجھوڑ کر رکھ دیا ہے، توڑ کے رکھ دیا ہے، اور کہا نہیں اسی دنیا میں تیرا انصاف ہوگا۔ ملک شاہ سلجوقی کی سواری ایک پل سے گزر رہی تھی، ملک شاہ سلجوقی کی سواری ایک پل سے گزر رہی تھی کہ بڑھیا لاٹھی ٹیک کر کھڑی ہو کر کہتی ہے، آئے شاہ سلجوقی، آئے بادشاہ، میرا اور تیرا فیصلہ اس پل پر ہوگا یا کل قیامت کے دن پل صراط پر ہوگا؟ بتا یہاں انصاف کرے گا یا کل قیامت کے دن؟ بادشاہ سلجوقی اترتا ہے اپنے گھوڑے سے اور اس بڑھیا کے پاس آ کر کہتا، ماں اس پل صراط پر کس کی ہمت ہے جو فیصلہ کر سکے؟ تیرا فیصلہ اسی پل صراط پر ہوگا، بتا کیا پرابلم ہے؟ کہا آپ کے سپاہیوں نے کھیت میں چرنے والی یہ گائے پکڑ کر لے کر اس کو ذبح کر دی ہے اور کھا گئے ہیں سب لوگ مل کر۔ وہ گائے اس غریب بڑھیا کی تھی، اسی کا دودھ ہمارا گھر کا خرچہ اور پانی ہمارے گھر کا سرمایہ تھا، مجھے انصاف اس پل پر چاہیے، اب بتاؤ اس پر کرو گیا اس پر؟ اس نے سارے سپاہیوں کو بلایا، پوچھا، اعتراف کر لیا، بتا دیا، اور یہ بڑھیا کی بات صحیح نکلی۔ اس بڑھیا کو اس سے بہتر اور اس سے زیادہ دودھ دینے والی گائے دے کر اور بہت سا انعام سے نواز کر اس بڑھیا کو واپس کیا، اور ان سپاہیوں کو ملک شاہ سلجوقی نے اس کو سزا دی۔ تو میرے پیارے ساتھیوں، ہمیں یہ احساس کرنا پڑے گا کہ جب کسی کے سامنے آخرت کا نام آئے تو اس کا کانپ جانا چاہیے اس کا دل، کیونکہ اس دنیا میں انصاف اگر یہاں نہیں کرو گے تو یقین مانیے وہاں ضرور تمہیں دینا پڑے گا۔ اگر ہمارا عقیدہ ہے قیامت کے دن کے بارے میں، یہ ہونا ہے، یہ ہونا ہے، کیونکہ ایسی دنیا ماننا پڑے گی جہاں پورا پورا انصاف ملے۔ آپ کو معلوم ہے ہٹلر نے کتنے لوگوں کو مارا ہے؟ لاکھوں یہودیوں کا قتل کیا ہے، اس کے بعد ہٹلر کو بھی مارا گیا، ہٹلر کو مارا گیا۔ جانتے ہو جس نے بھی ہٹلر کو مارا، یہ ہٹلر کی سزا نہیں ہوئی ہے، کیونکہ اس نے کئی لاکھ یہودیوں کا قتل کیا تھا، اور ایک ہٹلر کو مار دینے سے لاکھوں یہودیوں کے قتل کی سزا پوری نہیں ہوئی۔ اگر کئی لاکھ مرتبہ ہٹلر کو زندہ کر کے کئی لاکھ مرتبہ مارا جائے تب بھی ان مقتولوں کی سزا اس کو پوری نہیں مل سکتی ہے۔ اس لیے ایک ایسی عدالت ماننا پڑے گی جہاں انسان کو اس کے جرموں کی پوری پوری سزا ملے، پوری پوری سزا ملے۔ دنیا میں اتنے بہت سے سیاسی گنڈے ہیں، ہے کہ نہیں ہے؟ ایسے بہت سے پولیٹیکل گنڈے ہیں جو گنڈے ہیں لیکن چونکہ چناؤ جیت جاتے ہیں اس لیے حکومت بھی ان کو ٹکٹ دیتی ہے۔ کتنے لوگوں کا مرڈر کیے ہوئے ہیں، کتنے لوگوں کا قتل کیے ہوئے ہیں، خون بہانا ان کے لیے گاجر اور مولی کی طرح کاٹنے کے برابر ہوتا ہے۔ کوئی 20 آدمیوں کا قاتل، کوئی 30 آدمیوں کا قاتل، کوئی 50 آدمیوں کا قاتل، ان کو آپ زیادہ سے زیادہ دنیاوی عدالت میں پیش کر کے کیا سزا دیں گے؟ صرف سزائے موت، پھانسی کی سزا۔ ایک بار سزا دینے کے بعد کیا ان کی سزا پوری ہو گئی؟ نہیں ہو پائے گی پوری، کیونکہ انہوں نے مرڈر کیے ہیں 50 اور پھانسی ان کو دی گئی ایک بار، ابھی 49 قتل کی سزا اور باقی ہے جو دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے۔ اس لیے ایک ایسی عدالت ماننا پڑے گی جہاں اس نے دنیا میں جتنے جرم کیے اس کی پوری سزا اس کو ملے، اور وہ کون سی عدالت ہے؟ مالک یوم الدین، وہ قیامت کے دن کا مالک ہے جہاں انسان کو اس کے کرموں کی پوری سزا ملے گی، انعام بھی ملے گا۔ ہم نے کسی کی جان، ایک بچہ سمندر میں ڈوب کے مر رہا تھا، ہم تیرنا جانتے تھے، کوئی نہیں تھا، گئے اور اس کو نکال لیا، بچا لیا، اس کی جان بچ گئی۔ میرے بھائیوں، اب وہ لا کر ہمیں انعام دیتا ہے 1,00,000 2,00,000 10 لاکھ روپے 20 لاکھ روپے، تو کیا اس نے جان بچانے کی قیمت دے دی؟ کیا کسی انسان کی جان کی قیمت 10 لاکھ ہے، 20 لاکھ ہے؟ چلو اس نے 50 لاکھ دے دیے، تو کیا 50 لاکھ میں اس کی جان کی قیمت ہو گئی؟ نہیں۔ کیا کوئی ہم سے کہے جلدی صاحب 50 لاکھ روپے ہم تمہارے گھر دے رہے ہیں، چلو تم اپنی جان دے دو، کیا ہم دے دیں گے؟ کسی انسان کی جان کی قیمت 50 لاکھ نہیں ہے۔ اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم نے کسی کی زندگی بچائی ہے تو اس کا کوئی انعام دنیا میں دے ہی نہیں سکتا ہے، اس لیے اس کا انعام بھی ہمیں پورا کا پورا
وہاں ملے گا. اسی لیے کہتے ہیں کہ وہ یوم الجزا بھی ہے اور یوم السزا بھی ہے. ہمیں ہمارے اچھے کرموں کا انعام پورا پورا ادھر ملے گا, دنیا میں کوئی نہیں دے سکتا ہے, اور ہمیں اپنے جرموں کی سزا بھی پوری پوری وہی ملے گی, کیونکہ یہاں کوئی نہیں دے سکتا ہے. ما قدمت لغد, ایسا عمل کرو جو کل قیامت کے دن کے لیے ہم نے کیا تیاری کی ہے, اس بات کا احساس ہمارے اور آپ کے اندر ہونا چاہیے. اور لاسٹ میں یہ آپ کے سامنے کہ وہ عمر ابن عبدالعزیز جن کی بیوی 4 دن سے بھوکی تھی اور پیٹ میں بچہ تھا, شوہر سے کہہ رہی 4 دن سے کھانا نہیں ملا ہے, اگر پیٹ میں بچہ زندہ رکھنا ہے تو کچھ کھلاؤ مجھے. کہا میری بیوی میرے اتنا نہیں ہے کہ میں تمہیں کچھ کھلا سکوں. رات میں چپکے سے اپنی لونڈی کو, خادمہ کو بھیجا, بیت المال تھوڑا سا دودھ لے آؤ, جب میرا راشن آئے گا تو ہم واپس کر دیں گے. ان کی لونڈی جاتی ہے اور رات کے اندھیرے میں کیشیر سے کہتی ہے کہ ایک پیالہ دودھ دے دو, امیر المومنین کی بیوی حاملہ ہے, پیٹ میں بچہ ہے, اگر کھانا نہیں ملے گا دودھ تو بچہ مر جائے گا پیٹ میں, راشن ملے گا تو واپس کر دیں گے. ادھار لینے دینے کا زمانہ آج بھی ہے. کہا اچھا ٹھیک ہے دے دینا اگلے مہینے کا. ہاں دے دیا دودھ, ایک پیالہ دودھ لے کر جب لونڈی گھر میں گھسی, رات کے اندھیرے میں یہ وضو بنا رہے تھے تہجد کی نماز پڑھنے کے لیے, عمر ابن عبدالعزیز دیکھا دروازے سے کوئی آ رہا ہے, پوچھا کون, لونڈی پکڑی گئی, کہنے لگی جی میں ہوں. کہاں گئی تھی اتنی رات میں؟ کہا بس یہیں. شک ہوا, کیا چھپا رہی ہو, دیکھیں چادر ہٹائی تو دیکھا پیالہ, کیا ہے اس میں؟ کہا دودھ ہے. کہاں سے لائی ہو؟ بیت المال سے. کس کے لیے؟ آپ کی بیوی کے لیے. کیوں؟ کہا 4 دن سے وہ بھوکی ہیں, پیٹ میں بچہ تبھی بڑھتا ہے جب ماں کچھ کھائے گی, جب ماں کو کچھ ملے گا نہیں تو بچہ پیٹ میں کیسے بڑھے گا. ڈر تھا کہیں وہ مر نہ جائے, اس بچے کو زندہ رکھنے کے لیے تھوڑا سا دودھ ادھار منگایا ہے. عمر ابن عبدالعزیز نے تہجد کی نماز پڑھنے کے بجائے, وضو بنانے کے بجائے, اپنی لونڈی سے وہ دودھ کا پیالہ لے کر اپنی بیوی کے پاس بیٹھ گئے اور فرمایا میری بیوی کیا تم جیتے جی مجھے جہنم میں ڈھکیلنا چاہتی ہو, جہنم میں جھونکنا چاہتی ہو؟ فرمایا نہیں میرے شوہر, ایسا کیسے ہو سکتا ہے, اس دودھ کو میں نے مجبوری میں منگایا ہے, کیونکہ آپ سے میں بار بار کہتی رہی لیکن آپ مجبور ہیں نہیں لا سکتے ہیں, میں نے ادھار منگایا ہے, کوئی خیانت نہیں کی ہے, اگلے مہینے راشن ملے گا ہم دودھ خرید کر واپس کر دیں گے. فرمایا میری بیوی یہ دودھ سارے مسلمانوں کی امانت ہے, اس دودھ کو لینے سے پہلے کیا ہم نے پورے علاقے کے مسلمانوں سے اس بات کی اجازت لی ہے؟ جب نہیں لی ہے تو یہ دودھ تمہارے لیے جائز کیسے ہو جائے گا؟ میری بیوی یہ دودھ تمہیں نہیں مل سکتا ہے. کہتی ہے میرے پیارے شوہر میری فکر مت کیجئے, آپ کی امانت جو میرے پیٹ میں پل رہی ہے کم سے کم اس بچے کو دیکھیے. عمر ابن عبدالعزیز کہتے ہیں سوری مجھے یہ دودھ واپس کرنا ہے. وہ پیچھے سے کرتا پکڑتی ہیں, قمیض پکڑ کے کہتی ہیں کہ اس بچے کی زندگی کے لیے دے دیجئے, ایک پیالہ دودھ مجھے پی لینے دیجئے, کم سے کم آپ کے اس بچے کی حفاظت ہو جائے, اس کو کچھ طاقت مل جائے پیٹ کے اندر. عمر ابن عبدالعزیز نے لوتے ہوئے آنکھوں میں آنسو بھرائے اور کہتے ہیں میری بیوی اپنے پیٹ کے بچے سے پوچھو, جملے دیکھیے اپنے پیٹ میں پلنے والے اس بچے سے پوچھو کیا اس دودھ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ اگر آواز آئے کہ نہیں رہ سکتا, آپ کے پیٹ کے بچے سے پوچھو کیا اس چوری کے دودھ, اس امانت میں خیانت کے دودھ کے بغیر وہ زندہ نہیں رہ سکتا؟ اگر تمہارے پیٹ کا بچہ تمہیں یہ جواب دے کہ نہیں رہ سکتا تو اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی کی ضرورت نہیں ہے. اس بچے سے کہہ دو کہ مجھے تیری زندگی کی ضرورت نہیں ہے, مرتا ہے تو مر جانے دو اس بچے کو, مجھے اپنے بیوی کے پیٹ کا بچے کا مر جانا قبول ہے لیکن امانت میں خیانت کرنا مجھے قبول نہیں ہے.